اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے عیسائی کسی دین پر۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور کہا عیسائیوں نے کہ یہودی نہیں ہے کسی دین پر۔ اس میں یہودیوں کے اور عیسائیوں کے آپس کے اختلافات کا بیان ہے، اور ان کی حقیقت کا پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اظہار فرمایا کہ حقیقت کیا ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں یا سمجھتے کیا ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے دونوں نے دین کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر ایک قومیت بنا لی تھی۔ ان میں سے ہر ایک اپنی ہی قوم کے جنتی اور مقبول ہونے اور اپنے سوا تمام اقوام کے دوزخی اور گمراہ ہونے کا معتقد تھا۔ اور اسی طرح ان کی دیکھا دیکھی مشرکین عرب، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اصل دین پر تو ہم ہیں، یہودی بھی دین پر نہیں ہیں اور عیسائی بھی دین پہ نہیں ہیں، وہ نہ جنتی ہیں نہ وہ جنتی ہیں، ہم ہی ہیں جنتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کی جہالت و گمراہی کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ دونوں قومیں جو ہیں جنت میں جانے کے اصل سبب سے غافل ہیں، اصل سبب سے غافل ہیں، محض مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب یہود ہو، عیسائی ہو یا اسلام ہو، سب کی اصل روح چیزیں، اصل جو ہے روح وہ دو چیزوں پر ہے۔ مطلب یہ پہلا کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ جو ہے اپنے دل و جان سے اللہ کے سپرد کر دینا، اس کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا عقیدہ اور مذہب سمجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے دل سے اللہ کی فرما برداری کا قصد کر لے، ارادہ کر لے، مگر اطاعت و فرما برداری اور عبادت کے طریقے اپنے ذہن و خیالوں کے مطابق خود گھڑ لے۔ ٹھیک ہے، فرما برداری کا ارادہ تو کر لے، لیکن اطاعت و فرما برداری کے جو ہیں اور عبادت کے جو طریقے ہیں وہ اپنے ذہن اور خیال کے مطابق گھڑ لے تو وہ اس کی خام خیالی ہے۔ بلکہ یہ ضروری ہے کہ عبادت اور اطاعت میں وہی طریقے اختیار کرے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے ہیں اور متعین کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کو پڑھتے ہیں، یعنی کہ تورات کو پڑھتے ہیں وہ۔ كَذَلِكَ، اور اسی طرح قَالَ الَّذِينَ، کہا ان لوگوں نے، لَا يَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے، مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اس جیسی بات، یعنی کہ مشرکین عرب نے بھی وہی بات کہنا شروع کر دی۔ اللہ فرماتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ، اللہ فیصلہ کرے گا بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، اس چیز میں، کانو، جو تھے، فیہ، اس میں، یختلفون، اختلافات کرتے، جو اختلاف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، یہ نام کی قومیت کے زام میں اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لینا، یہ اس کی جو ہے خود فریبی ہے، جس کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی ان ناموں کا سہارا لے کر قریب نہیں ہو سکتا، نہ مقبول بن سکتا ہے، جب تک اس میں ایمان و عمل کی روح موجود نہ ہو۔ ایمان اور عمل، یعنی کہ کہے بھی صحیح اور اس پر عمل بھی کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو منع کرے، روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر فی، آنے سے، یعنی کہ ان یذکر فیہا، یہ کہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے، اسمہ، اس کا نام کا، فیہا اسمہ، اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، وسعی، اور وہ کوشش کرے بندہ، فی خرابیہا، اس میں خرابی ڈالنے کی، فساد ڈالنے کی مسجد میں، اس سے بڑا ظالم کون انسان ہے۔ یعنی کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے گھر سے کوئی کسی کو نہ روکے، جو بھی روکے گا اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بیان ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے وقت مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، بہرحال مفسرین کے نزدیک کوئی بھی ہو بات، مگر اس کا جو بیان ہے عام لفظوں میں ایک مستقل ضابطہ
اور قانون کے الفاظ میں فرمایا گیا ہے تاکہ یہ حکم انہی نصارہ یا مشرکین وغیرہ کے لیے مخصوص نہ سمجھا جائے بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے یہ عام رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں خاص بیت المقدس کا نام لینے کے بجائے مساجد اللہ کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس حکم کو عام کر دیا گیا ہے۔ اب اس آیت کا ٹاپک یہ ہو گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی مسجد میں بھی اللہ کے لوگوں کو اللہ کے ذکر کرنے سے روکے یا کوئی ایسا کام کرنے سے جس سے مسجد ویران ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ مسجد میں نماز و ذکر سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ سب ناجائز و حرام ہیں۔ ان میں ایک یہ صورت بھی ہے کہ کسی کو مسجد میں جانے سے یا وہاں نماز و تلاوت سے صراحتاً روکا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں شور و غل کر کے اس کے قرب و جوار میں باجے گانے بجا کر لوگوں کی نماز و ذکر میں خلل ڈالے، یہ بھی اللہ کے ذکر سے روکنے میں داخل ہے۔ تو اسی طرح کے ہر وہ چیزیں جو اس چیز کا باعث بنے ذکر میں رکاوٹ کا تو وہ حرام ہے۔ ومن ازلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے، منع جس سے نے روکا ہے، مساجد اللہ کی مسجدوں سے روکے جو کسی کو آنے سے۔ اور استغفر اللہ کر کے میں کہتی ہوں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور سر عام ایک فرقہ دوسرے فرقے کو روک دیتا ہے کہ آپ ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اگر وہ کوئی چلا بھی جائے تو مسجد کو باقاعدہ دھویا جاتا ہے کہ یہ ناپاک ہو گئی ہے، وہ بندہ آیا تھا۔ تو اب دیکھیں واضح آیت کھڑی ہے یہاں پر قرآن کریم کی، ٹھیک ہے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ومن ازلم، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو روکے اللہ کی مسجد میں آنے سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے نام کا مسجدوں میں، وسعی فی خرابیہا، وہ کوشش کرے اس کو خراب کرنے کی، خرابی ڈالنے کی، ویران کرنے کی۔ اولئک، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان لہم، ایسے لوگوں کے، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ تھا کہ وہ داخل ہوتے، ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوتے، الا مگر خائفین، عاجزی سے، ڈرتے ہوئے، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں بھی اللہ کے ماننے والے جب مسجد میں داخل ہوں تو وہ خائفین، اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں، عاجزی کے ساتھ، شور و غل نہ کریں، اونچی آواز میں بات نہ کریں، دنیاوی باتیں مسجد میں بیٹھ کے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی مسجد اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے گا یا روکے گا، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا عظیم بڑا۔ پھر اللہ نے فرما دیا وللہ المشرق، اور اللہ کے لیے مشرق والمغرب، اور مغرب، اللہ ہر سمت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک خاص سمت ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہے تو اس لیے اس طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اب جیسے قبلہ کا اللہ نے تعین کیا ہے، ایک قبلہ وہ انسان و مسلمانوں کی ایک یکجہتی کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ مشرق میں نہیں ہے، مغرب میں نہیں ہے، شمال میں، جنوب میں، ان کے کسی ایک جگہ پہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ان کے مسلمانوں کو سب کو ایک طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے نماز کے لیے تو وہ اس لیے دیا ہے تاکہ مسلمانوں کی یکجہتی یعنی کہ اس کا ایک علامت ہو، تا قیامت تک جو ہے یہ چیز ایک درس ہے، اس میں ایک سبق ہے مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے کہ ان کے ایک طرف نہیں تو ہر کسی کو ہو سکتا تھا کہ کوئی کہیں بھی منہ کر کے نماز منہ کر کے پڑھ لے، لیکن وہ اس میں تفرقہ ایک نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے ان کے مسلمانوں کو متحد اور اتفاق میں رہنے کا حکم دیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو بھی تمام احکامات ہیں، جس طرح نماز باجماعت کرنے کا حکم ہے، حج کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہر جگہ پر یعنی کہ انسانیت کو درس دیا گیا ہے، مسلمانوں کو درس دیا گیا ہے کہ یکجہتی، یونٹی آپ شو کرو۔ اس لیے کعبے کا جو ہے تصور یہی ہے کہ انسان کو ایک ہی طرف منہ کر کے کرنے کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کعبے میں ہے یا اللہ تعالیٰ وہاں کی نماز صرف قبول کرتا ہے باقی جگہ نہیں کرتا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ کعبے کی عظمت سب سے بلند ہے، بہت بڑی ہے تمام مساجد سے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر خانہ کعبہ میں نماز قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عام مسجد کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ہو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول کرتا ہے، گھر میں کسی نے نماز پڑھی ہے تو وہ بھی قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ عورتوں نے مطلب مردوں کے لیے تو حکم ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا، اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی شرعی عذر ان کو نہ ہو، مجبوری نہ ہو تو۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس تم جہاں بھی منہ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ اسی طرح جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو وہ جائز قرار دی گئی نا، اس روایت کو اللہ تعالیٰ نے تو قائم رکھا ہے کہ بھئی وہاں سواری کا منہ جس طرف بھی ہو، یعنی کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہو، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اس کا منہ مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، جہاں بھی ہے سواری کا منہ تو نماز انسان پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر انسان کسی جنگل میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہے جس کو پتہ نہیں ہے، کعبے کا تعین نہیں ہو رہا، اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ کعبے کی سمت کس طرف ہے، یعنی کہ کعبہ، تو وہ اپنے اندازے کے مطابق وہ کہیں بھی منہ کر کے نماز، یعنی کہ ایک دل کی اس کی سوچ کے مطابق کہ یہاں پر ہوگا، اس طرف ہے کعبہ، تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر اس کو پھر بعد میں بھی پتہ چل گیا کہ کعبہ یعنی نہیں تھا تو اس کو دوبارہ نماز نہیں پڑھنی ہوگی، اس کی نماز ہو چکی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے ہر جگہ پر ہے۔ جس طرح کوئی انسان کہیں اجنبی جگہ پر جاتا ہے، کہیں جنگل میں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، آج کل تو پھر بھی ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز آلے وغیرہ آ گئے ہیں، ایسی جانماز بھی اویلیبل ہیں جو کعبے کا تعین کرتے ہیں، لیکن جیسے پہلے زمانے میں یا اب بھی اگر کہیں انسان جنگل میں بھٹک جائے، اس کو پتہ نہ چلے تو وہ اس کی نماز وہ جہاں بھی جس طرف بھی اگر اس کا دل یعنی کہ مان رہا ہے اس طرف کعبہ ہے تو وہ اس تصور کو کر کے وہ کسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز قابل قبول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی منہ پھیرو اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ واسع وسیع علیم علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے کہا اللہ نے بنا لی ہے اولاد، استغفر اللہ، بہت بڑی بات انہوں نے کہی یہودیوں نے، عیسائیوں نے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، یہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ یہودیوں نے جو تھا عزیر کو اللہ کا بیٹا اور عیسائیوں نے اس کو، اور اسی طرح جو مشرکین عرب تھے انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ماننا، یعنی کہ ایک طرح سے اولاد اس کے لیے بنا دی کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اولاد ہو گئی، دولت ہو گئی، یہ انسان کے سہارے ہوتے ہیں، انسان کمزور ہے، وہ اپنے سہارے ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس کو سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی اس طرح کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کو اس طرح کی کسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے کہ اس کی اولاد ہو، نہ اس کو کس کی چیز کی کوئی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ انہوں نے جب یہ بات کہی ہے تو اتنی بڑی بات کی ہے کہ قریب ہے کہ زمین آسمان یعنی کہ شک ہو جائیں، پھٹ جائیں، جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بنائی ہے اولاد۔ اللہ فرماتا ہے سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات ان چیزوں سے، بل لہ، بلکہ اسی کے لیے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سارا کچھ ہے، زمین و آسمان کا وہ مالک ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے اولاد کی۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے قانتون، فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، کہنا ماننے والے ہیں۔ زمین و آسمان، ان میں تمام مخلوقات اسی کے حکم کے پابند ہے، سوائے انسان کے، جو انسان ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ تو فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، چاہے تو ایمان لا، چاہے تو کفر کر، اسی میں وہ اکڑا ہوا ہے انسان۔ بدیع السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں کو، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب بھی وہ حکم کرتا ہے کسی کام کا، ارادہ فرماتا ہے جب بھی کسی کام کا، فَإِنَّمَا، بے شک وہ، یقولو، اس کو کہتا ہے، لہو، اس کو کہتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ محنت کرتا پھرے، مشقت میں آ جائے، یا اس کے لیے کوئی چیز بھاری ہو جائے، گراں گزرے اس پر، مشکل پڑ جائے، ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز آسان ہے، وہ صرف کہتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، بن جا، بن جاتی ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب بھی وہ ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، کن لہو، اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے، کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون، جو نہیں جانتے، لولا يكلمون اللہ، اللہ کیوں نہیں ہم سے بات کرتا، یکلمون، ہم سے بات کرتا، لا مننگ نہیں، اللہ مننگ اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، او تأتینا آیا، یا تم لے آؤ کوئی واضح نشانی، کوئی نشانی لے آؤ۔ جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح کچھ مشرکین یہودی اور نصارہ نے بھی نبی کریم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، ہم سے خود بات کرے، یا فرشتوں کے تھرو بات کرے، یا ہم سے چلو اتنا ہی کہہ دے اللہ تعالیٰ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں تو بھی ہم مان لیں، یا پھر تم کو اس طرح کی نشانی لے آؤ۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذین کذالک، اسی طرح قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی کہ قوم موسیٰ نے بھی نہیں یہ بات کہی تھی، اللہ فرما رہے ہیں مثل قولہم، ان کی بات کی طرح۔ اللہ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، مشابہ ہو گئے ہیں ان کے دل، ان کافروں کے دل جو ہے نا ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کی سوچیں ایک جیسی ہیں، کوئی ان میں فرق نہیں ہو رہا۔ تشابہت قلوبہم، مل گئے ہیں، ایک جیسے ہو گئے ہیں ان کے دل۔ قد بینا، بے شک ہم نے واضح کر دی ہے، الآیات و آیات کو، لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھے۔ ہم نے یقین کرنے والی قوم کے لیے آیات کو واضح کر دیا، یعنی کہ جو یقین رکھنا چاہے تو ان کے لیے یہ روشن آیات ہیں، جو نہ کرنا چاہے تو ان کے لیے فرشتے بھی اگر اتر آئیں، قرآن کے ساتھ پہاڑ بھی چلنے لگیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ جو نہ ماننے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچائی کے ساتھ، اے نبی ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچائی کے ساتھ، بشیراً خوشخبری سنانے والا، ونذیراً بشیراً ونذیراً خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری اور کافروں کو ڈرانے والا ان کے عذاب سے جب وہ نافرمان ہو جاتے ہیں۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے ہرگز سوال نہیں کیا جائے گا اصحاب لوگ جہنم، جہنم والے، اے نبی آپ سے جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ پریشان نہ ہوا کریں ان کے ایمان نہ لانے پر، آپ دل چھوٹا نہ کیا کریں ان کے ایمان نہ لانے پر، اگر وہ ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کفر بک رہے ہیں، اے نبی آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ جہنمی ہیں اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں جہنم میں گئے، وہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم میں گئے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا پیغام کو، آپ وہ اچھی طرح پہنچا رہے ہیں پیغام کو، آپ ان پر تبلیغ کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے نہیں سب پوچھا جائے گا ان جہنمیوں کے بارے میں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہرگز راضی نہیں ہوں گے اے نبی آپ سے یہودی اور نہ ہی عیسائی۔ یہ بات بھی نا قیامت تک کے لیے سب کے لیے ایک چیز ہے، اس میں ایک سبق ہے۔ جس طرح مسلمان یہ سوچتے ہیں نا کہ شاید ہم ان کی خوشامد کر کے، ان کے پٹھو بن کر ہم ان کو اپنا بنا لیں گے، یا پھر یہود و نصارہ جو ہیں ہمارے دوست بن جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بھی فرما دیا تھا وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے تجھ سے یہودی اور عیسائی، حتیٰ تتبع، حتیٰ کہ آپ پیروی کریں، ملتہم ان کے دین کی، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت جو اللہ کی ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، کہ میں اس ہدایت سے نہیں ہٹوں گا، میں تمہارے پیچھے نہیں چلوں گا۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے آج کل کے جو مسلمان ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ ہر چیز میں ہم نے ان کو اپنا وہ کر رہے ہیں، کاپی کر رہے ہیں ان کو، ان کی جو اچھی عادتیں ہیں ان کو نہیں، جو ان کی بری عادتیں ہیں وہ ساری ہم میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی ہرگز راضی نہیں ہوں گے تجھ سے یہودی اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت اللہ کی وہی اصل ہدایت ہے، وہی ہدایت ہے۔ وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی أَهْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کی، یعنی کہ جیسے وہ چاہ رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دین پہ آ جاؤ، آپ ہمیں فالو کرو یہود و نصارہ، اگر آپ نے ان کی پیروی کی، بعد الذی، بعد اس کے، جاءک جب آ پہنچا ہے آپ کے پاس، من العلم علم، جب آپ کے پاس علم آ پہنچا ہے، حق و باطل واضح ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر آپ پیروی کریں گے، مالکا نہیں ہوگا تمہارے لیے، من اللہ اللہ کے سوا، من ولی نہ کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار، اللہ کے من اللہ اللہ سے، من ولیوں ولا نصیر، نہ کوئی مددگار پاؤ گے نہ ہی کوئی دوست پاؤ گے، پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ کرے گا، اس کا ایکشن لے گا اگر آپ نے ان کی پیروی کی، یہود و نصارہ کی، علم کے آنے کے بعد۔ دیکھیں اس میں ہمارے لیے کیسا، ہمارے لیے بھی ظاہر قرآن تو دائمی ہے، اگر یہ بات اللہ تعالیٰ نبی کریم کو فرما رہے ہیں، اپنے پیارے محبوب کو یہ بات کر رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے نبی، تو ان کی پیروی نہ کرنا، یہود و نصارہ کی تو پیروی نہ کرنا، جب تیرے پاس یہ علم آ گیا ہے قرآن کا، جب تمہیں سارا کچھ پتہ ہے، اگر تو نے اس سب کو ہونے کے بعد ان کے پیروی کی تو پھر تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو اب وہی حال ہو چکا ہے، اگر ہم آج دیکھتے ہیں کہ مسلمان تنزلی کا شکار ہیں، مسلمان بے یار و مددگار ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اصل میں ہم نے
ترک اسلام کیا ہوا ہے، ہم نے اسلام کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم ساری پیروی انہی کی کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کی، ٹھیک ہے، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم خود ظالم بن گئے ہیں، اسی لیے پھر ہم اکیلے رہ گئے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ اگر اپنے نبی، پیارے نبی کو یہ بات کر رہا ہے تو اس میں ہر کوئی آ رہا ہے اس حکم میں، یہ نہیں کہ اس وقت نبی کو کہا گیا تو ہم بری و ذمہ ہیں، ہم ان کے پیچھے چلے جائیں یہود و نصارہ کے، نہیں، ہمیں بھی بچنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق کا تلاوتی ہی، جس طرح کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ ان کے کچھ اہل کتاب، انصاف پسند اہل کتاب کا یہاں تذکرہ آ رہا ہے کہ کچھ اہل کتاب ایسے بھی تھے جن کے جب وہ تورات تھی تو تورات پر عمل کرتے تھے، جب قرآن آیا تو قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیا، نبی کریم پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق کا تلاوت ہی، جس طرح کے حق ہے اس کو پڑھنے کا، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ومن یکفر بھی، جو بھی انکار کرے گا اس کے ساتھ، ان کے اس قرآن کے ساتھ، فاولئک، پس وہی لوگ، ہم الخاسرون، ہیں نقصان اٹھانے والے۔ آج اگر ہم تنزلی کا شکار ہیں تو ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اسلام کو چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہدایت تو ہمیں دکھلا دی ہے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ اس ہدایت پر چلنے کا، عمل کرنے کا جو ہے موقع عطا فرمائے، ہمیں ہدایت یعنی کہ اس پر، اس صراط مستقیم پر چلنے کی جو ہے وہ توفیق دے ہمیں۔ ہدایت ہمارے پاس ہے بڑی، یعنی کہ ہم اس پر چل نہیں رہے، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے۔ قرآن ایک ہدایت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے دے دی ہے کہ آپ اس پر چلو، اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا راستہ، سیدھا راستہ ہمیں دے دیا ہے۔ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا ہم اس راستے کو چنتے ہیں یا ہم گمراہی کا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔